حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل اور محبت اور شفقت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عمدہ اخلاق اور اچھے کردار کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد 3 دن تک غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے، اس لیے انہیں غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار سے لڑی جانے والی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ خلافت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ زندگی بسر کی۔ سرکاری خزانے سے عام مسلمانوں کے برابر وظیفہ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔